ہم نے وضو کیا، ہمارا وضو نہیں ہوا۔ آخر کیوں ہمارا وضو نہیں ہوا؟ ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں ہے اور غور نہیں کیا ہے کہ ہمارا وضو کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ آخر ہم تو وضو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارا کام نہیں بن رہا ہے۔ اور جب وضو نہیں ہوتا ہے تو نماز بھی نہیں ہوگی، اور ہر وہ عبادات قابل قبول نہیں ہوگی جس میں طہارت شرط ہے۔ تو ہمارا وضو اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وضو میں جو چیزیں فرض قرار دی گئی ہے، گویا کہ وضو میں 4 فرائض ہے۔ پہلی فرض پورے چہرے کو دھونا۔ پورے چہرے کو دھونا، اگر پورے چہرے میں سے کسی ایک جگہ پر بھی سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔ دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔ اگر کسی جگہ پر سوکھا رہ گیا اور ہم نے صحیح سے نہیں دھو پایا تو پھر ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ پھر ہم اس وضو سے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تیسری فرض ہے پورے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنا یہ بھی فرض ہے۔ ہاتھ کو تر کر کے اپنے سر پر پھیرنا، یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ وضو کے اندر یہ فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ تو ہمیں سر کا مسح اچھی طرح کرنا ہے اور وضو کے ہر اعضاء کو اچھی طرح دھونا ہے۔ اگر کسی جگہ پر سوکھا رہ گیا، کسی جگہ پر پانی نہیں پہنچ پایا تو پھر ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو ہم پھر نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ اگر ہم نماز پڑھ بھی لیں گے تو ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ چوتھی فرض ہے پیروں کو دھونا، دونوں پیروں کو دھونا، اور صحیح سے دھونا، کسی جگہ پر سوکھا نہ رہ جائے۔ تو یہ 4 فرض ہے وضو میں۔ ان چاروں فرائض کو ہمیں صحیح ادا کرنا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز بھی قبول ہو جائے، ہماری دیگر عبادات بھی قبول ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہے، صحیح وضو کرنا ہے، سنت کے مطابق وضو کرنا ہے، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ۔ فرائض اگر چھوٹ گئی، ان چاروں فرائض میں سے ایک فرض بھی اگر ہم نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، جان کر یا بغیر جانے، تو پھر ہمارا وضو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان چاروں چیزوں کو از حد ضروری کرنا ہے۔ ان چاروں فرائض کو وضو کے اندر ضروری ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو ادا نہیں کیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔